طے کیا کہ مثلاً سالانہ ہم 2000 روپے اس مد میں جمع کیا کریں گے. تو اگر 1000 لوگوں نے سالانہ 2000 جمع کیا تو 2000 کتنی رقم ہو جائے گی؟ 20 لاکھ. جی 20 لاکھ 20 لاکھ روپے مثلاً ہو جائیں گے. اور آپ کا اندازہ یہ ہے کہ اوسطاً شہر میں ہر سال 2-3 ایسے واقعات ہوتے ہیں. 1000 میں 2-3 واقعات ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک پر 50,000 روپے بھی خرچ کیے تو آپ کو 2 لاکھ بتایا آپ نے. 20 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہوگی. تو یہ تو اتنی بڑی رقم ہو گئی کہ اگر 10 آدمی کو بھی آپ مان لیں کہ 1 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہو تو ان کا کلیم پورا کرنے کے بعد آپ کے پاس 10 لاکھ روپے بچ جائیں گے. تو آپ نے ایک ایسا نظام قائم کیا، ہر ڈرائیور نے 2000 روپے اس مد میں دیا، اس نیت سے دیا کہ ہم یہ رقم اپنے ان بھائیوں کے لیے دیتے ہیں جو اس صورتحال سے دوچار ہو جائیں، اور اپنے لیے بھی یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اگر ہماری گاڑی کو نقصان ہوا تو ہم بھی اس سے استفادہ کریں. فرق صرف اتنا ہوگا کہ انشورنس کمپنی نے کلیم پورا کرنے کے بعد جو رقم بچ جاتی ہے کمپنی اس کی مالک ہو جاتی ہے، یہ اس کا نفع ہوتا ہے. آپ کا جو نظام ہوگا اس میں کلیم پورا کرنے کے بعد جو رقم بچ جائے گی اس کا کوئی فرد مالک نہیں ہوگا، وہ رقم آئندہ کے لیے اسی مد میں محفوظ کر دی جائے گی. اب ان کا جو عمل تھا وہ تجارت تھا، کیونکہ وہ بچے ہوئے رقم کو بطور نفع کے وہ خود لے لیا کرتے تھے. اب آپ کا جو عمل ہے کہ تعاون اور تبرع ہے، تو یہ شکل بالکل جائز ہو جائے گی. تو یہ میں نے تھوڑی سی باتیں جو سوالات اس میں بڑے اہم آئے ہیں، اور بھی چیزیں تھیں لیکن میں نے بعض چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ میں نے ابھی سوال نہیں، سوال بعد. تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ اسلامک بینکنگ نظام اللہ کرے اس ملک میں قائم ہو جائے. بظاہر اس وقت لوگوں کو اسلام کے نام سے ایک الرجی ہے. سن 2014 میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا شریعہ میوچول فنڈ اس نے قائم کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا پورا نظام بن گیا، اور اس کا انہوں نے شریعہ ایڈوائزری بورڈ بنایا. اور شاید کسی نے کہا ہوگا تو انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ آپ اس کی چیئرمین شپ قبول کریں، اور بھی 1-2 علماء کو اس میں رکھا اور کچھ عرب علماء کے نام بھی رکھے گئے. جب میرے پاس اس کے ذمہ دار آئے ملنے تو حالانکہ اس میں کچھ کمیاں بھی تھی، کچھ ہم نے مشورہ دیا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کا نام شریعہ میوچول فنڈ نہیں رکھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں بعض لوگوں کو اسلام اور شریعت کے نام سے الرجی ہے. ان کا مزاج ایسا ہے کہ چاہے ان کا بھی نقصان ہو جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ چاہے ہم کو نقصان ہو جائے، ہم کو فائدہ نہ ہو لیکن تم کو بھی فائدہ نہیں ہونا، تمہارا نام نہیں آنا چاہیے. تو اس لیے آپ اس کے بجائے ایتھیکل میوچول فنڈ، نیشنل میوچول فنڈ، بھارتی میوچول فنڈ کوئی ایسا نام رکھتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اصل میں ہمیں اس میں مڈل ایسٹ سے سرمایہ کاری کرانی اور وہاں سے اسی وقت انویسٹمنٹ ہوگا جبکہ ہم اس میں شریعہ یا اسلام کا نام رکھیں گے. انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے، ہمارا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں نے آپ کو مشورہ دیا. پوری تیاری ہو گئی، 2 روز باقی تھا کہ اس میوچول فنڈ کو لانچ کیا جائے، اس کا آغاز کیا جائے. RSS کا بیان آ گیا کہ اس ملک میں کسی خاص مذہب کے نام پر کوئی مالیاتی اسکیم قائم نہیں کی جا سکتی اور وہ اسکیم اپنی جگہ ہے. تو اس لیے بظاہر اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے وہ یہ ہے
کہ چاہے ہم فائدے سے محروم ہو جائیں لیکن تمہارا نام نہیں آنا چاہیے. تو اس لیے اس وقت اس کی امید بہت کم معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں مستقبل قریب میں اسلامک بینکنگ نظام کی گنجائش پیدا ہوگی، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک باضابطہ پارلیمنٹ کے ذریعے موجودہ بینکنگ قانون میں تبدیلی نہیں ہو جائے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی بینک اپنے طور پر اجازت دے دے. جب تک کہ جو بینکنگ قانون پہلے سے بنا ہوا ہے اس میں تبدیلی نہ کی جائے اور اس میں بینک کو بزنس کی اجازت نہ دی جائے، اس وقت تک اسلامی بینکنگ نظام پوری طرح ایک مکمل بینک قائم نہیں ہو سکتا. یہ ہماری وضاحت تھی. اب میں آپ حضرات کے سوالات کے پہلے جواب دیتا ہوں، اور کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا ہو تو بہتر ہے کہ آپ لکھ کر تحریری شکل، آپ نے اعلان کیا تھا، یہ تحریری شکل میں آپ دے دیجیے تو اس سے سہولت ہوتی ہے سمجھنے میں. یہ پہلا سوال نامہ ہے. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ معاشی نظام میں سود کے نفوذ سے آزادی اور خلاصی کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ میں نے اس کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ ہم جو بینک کے ذریعے جو ضروریات حاصل کی جاتی ہیں، قرض لے کر جو ضروریات پوری کی جاتی ہیں، ہم سود سے بچتے ہوئے کس طرح اس کو پورا کر سکتے ہیں. مرابحہ کے ذریعے، شرکت کے ذریعہ، اجارہ اور لیز کے ذریعہ، اس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے. دوسرا سوال ہے کیا اسلامک فقہ اکیڈمی اپنی نگرانی میں کوئی اسلامک بینکنگ چلانے کا خاکہ اور نظام رکھتی ہے. اسلامک فقہ اکیڈمی ایک ریسرچر اکیڈمی کردار ہے. ہم کام کرنے والوں کو تحقیق کر کے ان کو ایک ماڈل دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ اکیڈمی نے اس غیر سودی بینک کاری پر کافی طویل کام کیا ہے، اور اس کی رپورٹ اکیڈمی سے طبع ہو چکی ہے کہ اگر ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم کوئی ایسی چیز قائم کرنا چاہیں تو قانون کے دائرے میں اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے. کیا ہم کمپنیز ایکٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں، یا ہم کوآپریٹو کی شکل میں ہم اس کو قائم کر سکتے ہیں. جو لوگ اس کا ذوق رکھتے ہوں وہ اکیڈمی میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے، اور اس میں 14 علماء اور 14 بینکنگ ماہرین، جس میں ایک سابق بہت اعلیٰ عہدیدار بینکنگ نظام کے وہ بھی شامل تھے، اور اخیر میں آخری نظر ڈالنے والوں میں مشہور اسلامی فائنانس کے ماہر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی اور ڈاکٹر انس زرخان، وہ بھی اس کی آخری نشست میں شامل تھے. اس میں ایک ماڈل پیش کیا گیا ہے. اس کی تفصیل اس وقت یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اکیڈمی سے میں وہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھپی ہوئی ہے. آپ لوگ کبھی اس کام کو کرنا چاہیں تو وہاں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا سوال ہے، سنا گیا ہے کہ کیرالہ میں کوئی ایسا مالیاتی ادارہ ہے جو غیر سودی یا اسلامک بینکنگ نظام پر قائم ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اسے ہم بطور نمونہ عمل سامنے رکھ کر منی اسلامک بینک یا نان انٹرسٹ کوآپریٹو سوسائٹی قائم کر کے معاشی میدان میں افادہ و استفادہ کر سکتے ہیں؟ یہی میں نے عرض کیا کہ ایک تھوڑی سی غلطی ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ مقصد سے زیادہ نام کو اہمیت دینے لگتے ہیں اور اس سے نقصان ہو جاتا ہے. تو اس میں جو کیرالہ میں جو خبر آئے کہ اسلامک بینک قائم ہو رہا ہے، وہ بالکل اسلامک بینک نہیں تھا، وہ میوچل فنڈ تھا. ایسا میوچل فنڈ جس میں لوگوں کے سرمایہ کو ایسی کمپنیوں میں مشغول کیا جائے، انویسٹ کیا جائے جو کمپنیاں شریعہ کمپلائنٹ ہوں، شریعہ سے قریب ہوں. یہ اصل میں اس کا مقصد تھا. اور اگر اس کو میوچل فنڈ کے نام سے چلایا جاتا تو کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتی.
لیکن چونکہ ہم لوگ بھی ذرا جذباتی قوم ہیں، تو جب تک اس میں مصلحت کو سمجھے بغیر اسلامی کا لفظ نہ آئے تو ہماری جذبات کی تسکین نہیں ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا، کورٹ میں مسئلہ چلا گیا، اور جب آپ سرمایہ جمع کر چکے ہوں اور مہینوں اور سالوں آپ کے اس سرمایہ کو منجمد کر دیا جائے، ادارہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ جن لوگوں نے آپ کے پاس پیسے ڈپازٹ کرائے ہیں، اگر سال ہر سال ان کی رقم یوں ہی منجمد رہے تو وہ اعتماد آپ کا اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ حقیقت میں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے، وہ اسلامی اصولوں پر اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی ایک صورت ان لوگوں نے اختیار کی تھی، اور اگر اس کو وہ احتیاط کے ساتھ وہ اس کام کو کرتے اور اس میں نزاعی صورت پیدا نہیں ہونے دیتے تو ایک اچھی شکل مسلمانوں کے لیے ہو سکتی تھی جائز سرمایہ کاری کی، لیکن وہ کوئی مکمل بینک نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ نان انٹرسٹ کوآپریٹو سوسائٹی قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو راستے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو اکیڈمی کا وہ ماڈل موجود ہے، لیکن کمپنیوں کے قوانین میں بہت تیزی سے تبدیلیات ہیں۔ تو بمبئی میں ایک ادارہ ہے تاسیس، اس کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین ان لوگوں نے مجھے بنا رکھا ہے۔ تاسیس کا مطلب ہے تقوی شریعہ ایڈوائزری بورڈ، اس طرح کا اس کا فل فارم ہے۔ تو وہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس میں معاشی ماہرین بھی ہیں، علماء بھی۔ تو اگر آپ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہو تو میں ان لوگوں سے کہوں گا ہم تو شرعی مسائل بتا دیں گے، لیکن جو اس کے قانونی مسائل ہیں، اس کا عملی ڈھانچہ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ صرف آپ شریعت کے نام پر قائم کر لیں، نا تجربہ کاری کے ساتھ نقصان ہو جائے تو نہ صرف آپ بدنام ہوں گے بلکہ شریعت بدنام ہوں۔ اس لیے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کاروبار کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ شریعت کے مطابق، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر کاروباری سوجھ بوجھ ہو اور اس کی حکمت کے ساتھ آپ کام کریں۔ تو اگر آپ لوگ ایسا چاہیں گے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کا اس سلسلے میں تعاون کریں۔ اس میں چوتھا سوال ہے کہ RBI نے غیر سودی اسلامی بینکنگ کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کی ہے کہ نہیں؟ ہر دو صورت میں اسلامک فقہ اکیڈمی کا کیا اقتدار ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میرے علم میں ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے پچھلے وزیر اعظم منموہن سنگھ وہ چاہتے تھے کہ کم سے کم اسلامک فائنانس کے کاؤنٹر اس میں کھولے جائیں، بینکوں میں اس کا ونڈو کھولا جائے، اور وہ انہوں نے اس کے لیے کمیٹی بھی بنائی تھی۔ اس نے ملیشیا اور دبئی کے اسلامک بینکوں کا جا کے جائزہ لیا اور پازیٹو اس نے رپورٹ دی، لیکن جو اس وقت RBI کے گورنر تھے وہ اس کے خلاف تھے، اور سنا کہ بعد میں جو گورنر آئے وہ اس کے حق میں تھے، کیونکہ اس وقت ہندوستان کو بہت زیادہ انویسٹ کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا کوئی راستہ کھلتا ہے تو اس میں ہمارے ملک کی بھی بہت بڑی بھلائی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو سودی بینک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ بھی اپنی رقم اس میں انویسٹ کرے گا، اور بیرون ملک میں جو مسلم ممالک ہیں وہاں کے لوگ بھی انویسٹ کریں گے، اس سے ہمارے ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن بظاہر ابھی تک اس سلسلے میں میرے علم کے مطابق کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ایک سوال نامے کا جواب ہو گیا، اب یہ دوسرا سوال نامہ ہے۔ یہ سوال ہے کہ ہمارا عمومی کاروبار ٹرک اور ٹرانسپورٹنگ ہے، جس میں عموماً بینک کو قسطوار سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی ایسا طریقہ کار بتلائیں جس میں کاروبار شریعت کے خلاف نہ ہو۔ میں نے جو اس سے پہلے آپ کو تجویزیں بتائی ہیں وہ اسی قسم کی۔ کوئی بھی ایسی سوسائٹی قائم کر لیں، ٹرسٹ قائم کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 آدمیوں کی ایک ایسی آپ کمیٹی بنا لیں کہ اس کا سرمایہ 100 آدمیوں کے کھاتے میں پھیلا ہوا ہو، اور جب کوئی مسئلہ ہو تو سب لوگ مل کر اس مسئلے کو حل کریں۔
تو اس طرح کی صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں ایسے مسائل کے لیے، اور یہی اس ملک میں صورت ہے۔ اور ایک شہر کی حد تک اگر تمام لوگ اس کو مل کر کرنا چاہیں اور تھوڑا سا قانوندانوں سے مشورہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو کر سکتے ہیں، کر سکیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اب ہمارے اسی ملک میں مدرسے قائم ہیں، بعض مدرسوں کا بجٹ 1 ارب سے بڑھا ہوا ہے، کئی ارب ہے۔ تو اگر آپ ایک ایسا رفاہی چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے قائم کریں، اس میں لوگوں کے پیسے جمع کریں اور آپ اس کو چیریٹیبل نام پر، چیریٹی کے نام پر آپ دیں، گورنمنٹ کے ہاں شو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے۔ تو ایسی کوئی ترکیب ہمیں سوچنی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک وہ ملک ہے جہاں کے پورا نظام آپ بنانے کے موقف میں ہو، وہاں تو آپ اپنے منشے کے مطابق نظام بنا سکتے۔ ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک بنے بنائے سسٹم میں آپ کو شریک ہونا ہے، تو وہاں آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اسی میں کسی نہ کسی طرح اپنے لیے راستہ نکالیں۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ ایک شخص جو بینک سے سود پر گاڑی لایا ہے اور ابھی اس کی قسطیں باقی ہیں، ایسے میں دوسرا شخص اس سے گاڑی خرید لیتا ہے اور اس کی باقی قسط وقت پر پہلے کی وکالت کرتے ہوئے بینک کو دیتا ہے، تو کیا اس وکالت پر گناہ ہوگا؟ دیکھیے، بینک سے جو سود پر گاڑی لایا ہے اس میں ایک شکل تو یہ ہے، گرچہ شاید یہ شکل بینک سے تو ممکن نہیں ہے، لیکن آج کل بعض فائنانس کمپنیاں کر رہی ہیں کہ وہ فری انٹرسٹ، 0 انٹرسٹ پر آپ کو گاڑی دیتی ہیں، لیکن جو گاڑی کی معمول کی قیمت ہے اس سے زیادہ قیمت مقرر کرتی ہے، اور اگر قسط ادا کرنے میں آپ کو تاخیر ہوئی تو اس پر آپ سے زائد پیسے نہیں لیتی ہیں، بلکہ 2-3 مہینے کی مہلت دیتی ہیں۔ اگر اس میں آپ نے قسط ادا نہیں کی تو آپ کی گاڑی سیز کر لی جاتی ہے، کمپنی اس کو فروخت کر کے اپنا بقیہ پیسہ لے لیتی ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ آپ کو واپس دے دیتی ہے۔ یہ شکل جائز ہے، یہ سود کے دائرے میں نہیں۔ اگر ایسی فائنانس کمپنیاں ہوں کہ جو آپ کو سامان زیادہ قیمت پر دیں، گویا وہ آپ سے بیچ رہی ہے، اور قسط ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ اس پر زائد پیسے آپ سے نہیں لیں، بلکہ وہ اس گاڑی کو آپ کے لے کر ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ بیچ کر اپنے پیسے حاصل کر لیں، تو پھر یہ شکل سود کے دائرے میں نہیں آتی۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو جائز ہوگا، لیکن اگر بینک سے سود ہی پر لیا گیا ہے تو چاہے بعد میں دوسرے شخص نے اس سے وہ گاڑی لی اور اس میں یہ شرط موجود ہے کہ قسط ادا کرنے میں تاخیر ہوگی تو آپ کو زائد رقم دینی پڑے گی، تو یہ بھی سود میں شامل ہے۔ اس میں وہ دوسرا شخص بھی اتنا ہی گنہگار ہوگا جتنا پہلا شخص۔ یہ تیسرا سوال ہے، اگر آدمی کے پاس کم پیسے ہیں، مثلا 6 لاکھ روپے، اور وہ جائز طریقے سے اتنی کی پرانی گاڑی خریدتا ہے، تو ایسی گاڑی کا مینٹیننس اتنا بھاری پڑتا ہے کہ کچھ کمائی نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر یہ اچھی گاڑی لاتی ہے تو وہ قسط والی ہوتی ہے جس کے ساتھ سود جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے جواز کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟